إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. آواز تھوڑی سی زیادہ کریں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا. پہلا عشرہ اس لیے رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس عشرے تک انسانیت کو پہنچاتا ہے. یعنی مسلمانوں کا رمضان میں داخل ہونا اللہ پاک کی رحمت کا مظہر ہے. جس کو اس نے پہنچا دیا رمضان تک اس پر اس نے رحم کر دیا، اس لیے اس کو رحمت کہتے ہیں. اس عشرے میں پھر بندہ یہ کوارٹر فائنل ہے، کوالیفائی کرتا ہے اور عشرہ مغفرت میں داخل ہوتا ہے. بخشش کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اس عشرے میں، تو پھر عتق من النار، پھر سرٹیفکیٹ جاری ہونے کا عشرہ ہوتا ہے. جنہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے دوسرے عشرے میں، آخری عشرے میں پھر ان کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. پھر عتق من النار، پھر آگ سے بری ہونے کے فیصلے جاری ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آرڈر ہوتا ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. وہ آرڈر کہیں جاتا ہے، پھر جیل سے جان چھوٹتی ہے. تو وہ آخری عشرہ جو ہے وہ اللہ پاک رات اور دن بھر بھر کے جو ہے وہ اپنی دونوں ہاتھوں سے جہنم میں سے نکالتا ہے ایمان والوں کو. وہ لوگ جو رمضان سے پہلے اپنے اوپر جہنم واجب کر چکے تھے، اللہ پاک پھر رمضان میں ان پہ رحم کرتا ہے. اسی کی کاپی کرتے ہیں ہمارے یہاں حکمران بھی رمضان میں پھر کچھ قیدی چھوڑتے ہیں پھر وہ خوشی میں. بہرحال 2 عشرے گزر گئے ہیں. اب ہم اس سٹیج پہ شاید پہنچ گئے ہیں کہ بات کچھ سمجھ لگ سکے. قرآن حکیم میں آپ بار بار یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ سجدہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں؟ زمین و آسمان میں ہر چیز، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ، تمہارے لیے. من فی السماوات و من فی الارض، اور ما فی السماوات و ما فی الارض. من سے مراد
زندہ ہیں، اور ماں سے مراد وہ جنہیں تم بے شعور کہتے ہو، جن کے ساتھ تم انگلش میں اٹ استعمال کرتے ہو، لغیر العاقل، تمہارے لیے عاقل نہیں ہے، اللہ پاک کے لیے وہ عاقل۔ سارے سجدہ کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، سجدے تو یہ سارے کر رہے ہیں، کسی کو انکار نہیں ہے، ابلیس بھی کر رہا تھا۔ پھر انسان کو اللہ پاک نے کیوں بنایا، اور اس کے سجدے میں کیا خاص بات ہے جو دوسروں کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا؟ یہ ہے اصل پوائنٹ ہمارا۔ انسان کوئی عام مخلوق نہیں، ایک بڑی، جسے کہتے ہیں کمپریہنسو یہ تخلیق، یک رخی نہیں، زمین و آسمان اس کے اندر۔ حضرت بابا نے فرمایا 14 طبق بندے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو۔ باقی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، جبرائیل کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں، جو ہمارے اندر ہے وہ جبرائیل کے اندر نہیں ہے۔ جو بات ہم سمجھتے ہیں جبرائیل نہیں سمجھتے، اسے تجربہ ہی نہیں ہوا۔ ہمیں بنایا گیا اور ہم سے محبت طلب کی گئی، باقی سارے سجدہ کرتے ہیں، محبت کوئی نہیں کرتے۔ سمجھ لگی بات؟ پہاڑ بھی سجدہ اللہ پاک کو کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ محبت جو اللہ کو چاہیے اس کا شعور ان کو ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک کو ان سے چاہیے مگر وہ کر نہیں سکتے، ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں، کیپیسٹی نہیں۔ ہمارے اندر جو اللہ پاک نے اپنی صفات، نفخت فیہ من روحی، ایسنس اپنا جو ڈالا ہے ہمارے اندر، اس کا شعور جبرائیل کو نہیں۔ ہم سے اللہ پاک کو محبت چاہیے، اور یہ محبت ایمان کا جزو ہے، اور جزو ان معنوں میں ہے جیسے انسان کے 2 جزو ہیں نا، ایک مادی ہے ایک روحانی ہے، ایک اخلاقی وجود ہے ہمارا جس کو روح کہتے ہیں آپ۔ ان دونوں کے ملنے سے انسان بنتا ہے، اگر ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرے کو آپ اپنے ہاتھوں سے جا کے مٹی میں ڈال آتے، سپرد خاک کر دیا کہ جب۔ تو ایک ہے بدن، ایک ہے روح، ایک ہے ایمان کے الفاظ جو آپ کہتے ہیں، ایک ہے اس ایمان کی روح، وہ روح ہے محبت۔ اگر وہ نکل جائے تو ایمان کی حقیقت سوائے اس کے کچھ نہیں بچتی جو عبداللہ ابن ابی کا تھا، صرف الفاظ رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ پانی، پے الف نون، یہ 4 حرف ہیں، یہ ایک ان کی حقیقت ہے۔ اسم جو ہے وہ شناخت کرواتا ہے، حقیقت کام جو کرتی ہے وہ حقیقت کرتی ہے۔ آپ سارا دن پانی پانی کہتے رہیں، پیاس نہیں بجھتی۔ پانی لکھ کے آگ پر ڈال دیں آپ، آگ نہیں بجھتی جب تک کہ پانی کی حقیقت اپنی اصل جگہ پہ نہ پہنچے، وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ سوئمنگ پول میں تیر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی پانی ہے، نیچے بھی پانی ہے، دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے، آگے بھی پانی ہے، پیچھے بھی پانی ہے، پیاس نہیں بجھتی۔
اس لیے کہ پانی ہے لیکن پانی اپنی جگہ پہ پہنچا نہیں، پانی کی ایک جگہ جہاں پہنچ کے وہ پیاس بجھائے گا۔ اسی طرح اللہ، الف لام لام اور ہے، یہ بھی 4 حرف ہیں پانی کی طرح، ساری زندگی اللہ اللہ کہتے ہیں، آپ کیا فرق پڑتا؟ لوگ چوری چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ عبداللہ ابن ابی نہیں کہتا تھا، لوگ نبیوں کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، وہ جو 9 سردار تھے، گینگسٹرز تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو شب خون ماریں گے اس نبی پر بھی اور اس کے گھر والوں پر بھی۔ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائی جا رہی، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائی جا رہی۔ تو جس طرح پانی پانی کرنے سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پانی اپنی جگہ پہ پہنچے گا تو اپنا کام کرے گا، اللہ اپنی جگہ پہ پہنچے گا تو کام کرے گا، زبان پہ نہیں۔ اللہ کی جگہ دل ہے انسان کا، جب تک اللہ انسان کے دل میں نہ ہو، انسان کے کردار میں فرق پڑتا ہی نہیں، اور جن کے دل میں پہنچ جاتا ہے ان کی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے کردار اور رویے کا فیصلہ جہاں ہوتا ہے وہ قلب ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جو سیدھا ہو جائے تو سارا انسان سیدھا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جائے تو سارا انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ دل ہے۔ تو جب دل میں وہ چلا جاتا ہے، اللہ پاک اپنی حقیقت کے ساتھ، جس طرح پانی اپنی حقیقت کے ساتھ جب معدے میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ جہاں جہاں پیاس ہے وہاں وہاں پہ پہنچ کے بجھاتا ہے اس میں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پرائرٹیز چینج کرتے ہیں۔ وہ جو وہاں کے ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ موسٹ وانٹڈ ہو جاتی ہے، ہیڈ منی ان کی لگ جاتی ہے، اتنے ملین فلاں کے، اتنے ملین وزیر اعظم کے، اتنے اس کے وائس پریزیڈنٹ کے، جو کل تک لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں وہ چھپتے پھرتے ہیں، وہ اپنا ایک طے کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ جب اللہ پاک قلب انسانی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ پرائرٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اب اللہ کی نقطہ نظر سے ترجیحات تبدیل ہوں گی، اس بندے کے نہیں، اس لیے کہ تخت پر اللہ بیٹھ گیا ہے، 14 طبق ہے نا بندے کے اندر، تو عرش الہی اس میں کہاں ہے؟ قلب انسانی عرش الہی ہے۔ اللہ کو اس پر تسلط دے دو، پھر اس کی ترجیحات پر عمل کرو۔ ہمیشہ جب بھی یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو آپ کے سامنے فرعون کے جو جادوگر ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ دیکھو ہوا کیا، صرف 2 آیتیں پہلے وہ منگتے تھے، فرعون کی چاپلوسی کر رہے تھے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، مائی باپ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں بھی کچھ ملے گا، آپ کی تو بادشاہی پکی ہو جائے گی، کچھ ہمیں بھی عنایت فرمائیں گے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ نَعَمْ، نہیں ہم تمہاری بھی خدمت کریں گے، تمہیں بھی راضی کریں گے، اور پھر تمہیں ہم عہدہ بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے۔ یہ صرف 2 آیتیں پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ 2 آیتیں گزرتی ہیں
ایک سجدہ کر لیتے ہیں، ایک کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، بس اس کے بعد کیا تبدیل ہوا؟ پرائرٹی تبدیل ہوگی۔ اب مال دولت الگ رہ گئے، جان کی پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں بڑے برے طریقے سے ماروں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں آمنے سامنے کے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے بلیڈنگ ہوتی ہوئی میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ میخوں کے ساتھ مار دوں گا، ٹانک دوں گا تمہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے لا ضیرہ، ہمارا تھوڑا سا بھی نقصان کوئی نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم نے تو رب کے پاس ہی جانا ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ کیا بدلی ہوا؟ ہم پورا قرآن سنتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ آمنا برب موسیٰ و ہارون میں کیا تھا؟ انہیں کہاں لے کر گئے، کہاں تربیت ہوئی ان کی، کتنے چلے، کتنے اعتکاف کیے انہوں نے؟ کچھ نہیں، صرف اللہ اندر گیا ہے، ہم جانے نہیں دیتے، ہم نے فلٹر لگایا ہوا ہے، بڑا سا نام لے کے شاید ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، خود اللہ کو ہم نہیں جانے دیتے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں جنت کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، یہ کاروبار ہے، یہ اللہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے جو ہماری کسی بھی دکاندار کے ساتھ ہوتی۔ یہ پکڑو نماز اور جنت دعا۔ محبت کوئی اور چیز، جنہیں محبت ہو جاتی، جو کہ مطلوب ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے۔ ہوتا نا چاٹ میں کوئی مسالہ ڈالتا، کوئی نہیں ڈالتا، چائے میں کوئی چینی ڈالتا ہے، کوئی نہیں ڈالتا، کوئی کہتا تھوڑی سی ڈال دو، ہلکی سی چینی ڈالنی ہے۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جن لوگوں کا فلیور ہے وہ اس میں ڈال لیں اور جن کو شوگر ہے وہ نہ ڈالیں، زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ ایمان ایمان کہلاتا ہی تب ہے جب محبت ہو، اگر وہ نہ ہو تو وہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، ایمان نہیں ہے۔ وہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صرف سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے۔ یہود دل میں یقین رکھتے تھے اور حضور کو نشانیوں سے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اگر یہ مخلص ہوں تو انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس نبی کے بارے میں انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، دیکھو یہ اس نبی کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، یہ ایمان نہیں کہلاتا، یہ تو ایک واقعہ آپ نے بیان کر دیا۔ ایمان کا لازمی جزء محبت، اور جنہیں محبت ہو جاتی ہے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اسے پھر وہ جنت کے بدلے بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سجدے کا مستحق ہے، وہ لائق ہے سجدے کا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ نہیں خریدتے، لیکن اس کے ساتھ پھر چونکہ وہ پیکج لگا ہوتا ہے، ساتھ کوئی شیمپو لگا ہوتا ہے، تو چلو عام طور پہ وہ بچوں کی چیزیں لگا دیتے، کوئی پینسلوں کا سیٹ لگا دیا یا کوئی اور چیز لگا، بچہ ماں باپ کو پھر تنگ رہنے نہیں یہی لینی ہے، اس میں گیم لگی ہوئی۔ وہ اس لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ گیم لگی ہوئی، وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ ثانوی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں انبیاء جنت کے تذکرے کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، اس لیے
کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب کا جزو ہے جنت اور جہنم، اور انہوں نے لوگوں تک اس کو نہ صرف پہنچانا ہے بلکہ اتنا تذکرہ کرنا ہے کہ وہ یقین بن جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان تذکروں سے ایمان یقین میں تبدیل ہوتا ہے کہ ہے محاسبہ ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے. دو منزلیں انسانیت کی، چونکہ انسانیت نے مٹنا تو ہے نہیں، یا تو نا کہ کہیں ڈال کے جلا دیا جائے، وہ بھی نہیں. مٹنا نہیں ہے، چاہے جہنم میں ہے تو بھی ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں تو بھی ہمیشہ رہنا. وہ تو دو ٹھکانے ہیں جہاں لازماً جانا ہے، یا ادھر یا ادھر. اور جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے، ایک جہنم میں بنا دیا جاتا ہے. اس والے کام کرو گے تو اس میں جاؤ گے، اس والے کام کرو گے تو اس میں جاؤ گے. زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی. ہم طے کرتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا، ادھر زیادہ ٹھنڈ ہے، ادھر گرمی والی طرف جانا ہے. ہوتا ہے نا، ہم لوگ یورپ کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں ٹھنڈ کا، انگریز وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں یہاں جلنے کے لیے. اللہ پاک اس قابل ہے کہ اسے محبت کی جائے، اور جب اسے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. محبت خود کرواتی. جب دیکھیں یہ بات جبرائیل کو کوئی نہیں پتا، اس کے تجربے میں کبھی نہیں آئی کہ جب محبت ہو جاتی ہے، یہ جو فانی محبت ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں مجازی محبتیں ہیں، اصلی محبت تو اللہ رسول کی محبت ہے. یہ جو مجازی محبتیں ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے خلاف اتمام حجت ہیں قیامت کے دن کہ تم ہم سے بھی محبت کرتے تھے نا. جی جی بالکل کرتے. تم فلاں سے بھی محبت کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ذرا کلپ چلاؤ، اس کو دکھاؤ ذرا. وہ جیسے چینل والے دکھاتے ہیں نا سیاستدانوں کو اپنے پچھلا سٹیٹمنٹ، ذرا چلاؤ دیکھو فلاں تقریر ان کی. یہ ساری رات آپ کس کی گلی میں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ کنگھی کر کے جا کدھر رہے ہیں آپ؟ مسجد کیوں نہیں آتے کنگھی کر کے؟ پجامی پہن کے آ جاتے تو. ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے. یہ تم مسجد میں جا رہے تو دور پہ جا رہے روٹی لینے. ہمارے پاس جب محبوب کے پاس بندہ جاتا ہے تو کہیں آپ نے مینیو دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے کنگھی کرنی ہے، پھر بغلوں میں بھی سپرے مارنی ہے، پھر جناب والے تو نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں بچے کو. کوئی ابا سکھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہ محبت خود سکھاتی ہے. جب بندے کو اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کا وجود گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ گندگی نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ اس کا رب گندگی پسند نہیں کرتا. اس کے اخلاق تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے رب کو یہ، اسی لیے اللہ پاک کہتا ہے واللہ یحب المحسنین. دیکھو اللہ پاک کو احسان کرنے والے بڑے اچھے لگتے ہیں. اچھا جی، اب میں احسان. بندہ جب کپڑے پہنتا ہے تو اپنی پسند کے نہیں پہنتا، محبوب کی پسند کے پہنتا. عطر استعمال کرتا ہے تو اپنی پسند کی نہیں کرتا، محبوب کی پسند کی کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ. اگر اللہ پاک سے محبت کی ہے تو دیکھو اللہ پاک کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس قسم کا بننا شروع کر دو. اللہ کے لیے بننا شروع کر دو. یہاں جنت اور جہنم میٹر ہی نہیں کرتی، بات صرف اللہ کی ہو رہی. اب جب اللہ کے لیے کرتا ہے بندہ، پھر کسی اور چیز کے لیے بیچتا نہیں اس کو. اور جب اللہ کے لیے نہیں کرتا، صرف عادت پوری کرتا ہے، تو آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کو وہ مسجد کی سیڑھیوں پر پرانی جوتی کے عوض بیچ کے چلا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جو جنت کے عوض بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے نہیں یہ اللہ کی، یہ سجدہ اللہ کا ہے. اور کچھ مسجد کی سیڑھیوں پر جوتیوں کے عوض دے کر چلے جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ نماز تو اس نے بھی پڑھی تھی، نماز اس نے بھی پڑھی. نماز تو رابعہ بصری کی بھی تھی نا. اگر جنت کے لیے پڑھی ہے تو اللہ پاک جنت حرام کر دے، اگر جہنم کے ڈر سے پڑھی ہے تو جہنم واجب کر دے.
میں نے تو تجھے اس لیے سجدہ کیا ہے کہ تو ہے ہی سجدوں کے قابل. یہ جو محبت ہے، اللہ پاک نے جو احسانات جتلائے ہیں، قرآن حکیم کے اندر اپنی صفات بتائی ہیں. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى. دیکھو ہم نے تمہیں کہاں کہاں کس طرح اٹھایا، کس طرح پالا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحموں میں جس طرح اس نے چاہا تمہاری تصویریں بنائیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماؤں کے رحموں کے اندر وہ تمہیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ. یہ سارے اس لیے کہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کیا کرنا. یہ جو احسانات ہوتے ہیں، اگر انسان کی فطرت صحیح کام کر رہی ہو تو انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، اللہ پاک کسی فاجر شخص کا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا، میرا دل اسے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ قدرتی بات. ایک بندہ کڑکتی دھوپ میں روزے کی حالت میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہے اپنی گاڑی میں، اور آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں ٹرانسپورٹ بھی کوئی نہیں آتی، اور وہ آپ کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے، اور آپ کو کہیں ڈراپ کر دیتا ہے. پھر وہ اس کے بعد دنیا ہزار بار یہ کہے کہ وہ برا انسان ہے، آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اس کو. آپ طے کر چکے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے. تو یہ سارے اس لیے بیان کیے گئے، اس لیے نہیں کہ تم ایک حرف پڑھو خالقکم یصورکم اور دیکھو یہ سواد واو، پھر واو کے اوپر شد، پھر ایک اور واو، 10 10 10 کتنی نیکیاں بن گئی. نیکیوں کے ہم نے تو کوئی عمالیہ بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں ہیں کہاں. یہاں تو چور ڈاکو ہیں، مسجد میں جوتیاں بھی کاٹ کے رکھنی پڑتی ہیں ورنہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ کہاں ہیں وہ نیکیوں والے بھائی؟ یہ نیکیاں بھیج کہاں دیتے ہو؟ وہ پتیسا بیچنے والے کو بس میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ لالا خود بھی کھایا کر کھنڈ کے ہو کے، اور یار یہ نیکی تھوڑی سی اپنے پاس بھی رکھا کرو، دوسروں سے ادھار لے کے کام چلاتے ہو. کوئی کردار میں تبدیلی، کوئی سلوک میں تبدیلی، کوئی لین دین میں تبدیلی، کوئی بول چال میں تبدیلی، کچھ نہ کچھ تو پتا چلے. بجلی آتی ہے تو پتا چلتا ہے، ہاتھ لگا کے کوئی نہیں بجلی کو دیکھتا، کام سے نظر آتی. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سے کہو کہ عمل کرو، دعوے نہ کرو، عمل کرو. تو جب محبت ہو جاتی ہے تو عمل خالص ہو جاتا ہے. اور یہ بھائی صاحب کوئی آسان منزل نہیں. خلوص دیکھیں، جنت کے لیے عمل جو ہے وہ خالص عمل بہرحال نہیں. خالص عمل صرف وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا. جنت کے لیے کیا جائے، جہنم سے ڈر کے کیا جائے، خلوص میں اتنی کمی آ جاتی. خالصتاً آپ دیکھیں، ہم تھوڑا سا اگر اپنا جائزہ لیں کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. قرآن سے ثابت ہو گیا حکم. اب اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا جو قرآن سے ثابت ہو گیا ہے تو کہا گیا کہ یہ
کافر ہو جائے گا. اگر نماز بغیر وضو کے پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا. بھائی کیوں کافر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ حکم قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے جو ثابت ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ واجب ہو جاتا ہے. اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو کہا کہ جی بیٹھ جاؤ، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ ورنہ صف میں بیٹھ جاؤ. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ نماز کی نیت توڑ دو اور لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر لو. اگر تم نماز کی نیت سے نماز میں شامل رہے تو کافر ہو جاؤ گے. اب میں کمپیئر کرنے لگا ہوں، یہ فتویٰ ذہن میں رکھیں آپ. غیبت کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے، دوسروں کے اعمال کی جاسوسی اس کی ممانعت قرآن میں نہیں، سود کی حرمت قرآن میں نہیں، پڑوسی کو نہ ستانا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں ثابت نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا نماز سے پہلے حکم دیا گیا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اقیمو اور قولو دونوں امر کے صیغے ہیں. اقیمو فرض ہو گیا ہے تو قولو کو کس نے کم کیا ہے؟ وہ آپ کی آپشن پہ کیسے چلا گیا ہے؟ ایک اوبلیگیٹری ہو گیا ہے، ایک آپشنل ہو گیا. قولوا للناس حسنا بھی فرض ہے، اقیموا الصلاۃ بھی فرض ہے. دیکھنا اپنی مسلمانی. وہ نیٹ پہ آج کل آپ کو بھی شاید آپ شیئر کرتے ہوں گے لوگ، اولمپکس میں کچھ خواتین دوڑ رہی ہیں، کوئی ویٹ لفٹنگ کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، تو وہ حجاب کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے اسکارف لپیٹا ہوا اور پورا اس میں لوگ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اور یہ فرق ہے. ایک خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اس پہ اپنے ریمارکس کے ساتھ اس کو شیئر کیا کہ تم پاگلوں کی طرح اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہو، یہ حجاب نہیں ہے. میں نے اسے لکھا ہے کہ بی بی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. انہوں نے کیپشن کے اندر ننگی عورت کے ساتھ اس اسکارف والی کو کھڑا کر کے کمپیئر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نہیں کیا. اس کے مقابلے میں یہ حجاب ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پتہ نہیں یہ کرنے کے لیے اس عورت کو کتنی محنت جدوجہد کرنی پڑی ہوگی، ملک کو لڑنا پڑا ہوگا، کتنا سفارتی دباؤ استعمال کیا گیا ہوگا. پھر میں نے اسے مثال دی کہ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرو. ہم نے ایک چیز پکڑ لی ہے اسلام کی اور باقی کے معاملے میں میں نے پھر اسے یہ مثال دی. وضو قرآن سے ثابت ہے، بغیر وضو نماز پڑھو کافر ہو جاتا ہے. میں باقی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، ہم کافر نہیں ہوئے؟ بغیر وضو نماز پڑھنے سے ہم کیسے کافر ہو جائیں گے؟ غیبت کرنے سے کافر نہیں ہوئے، رات دن کرتے ہیں. دوسروں کے اعمال کی ولا تجسسوا، بدزنی سے ہم کافر نہیں ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسروں کا تمسخر اڑانے سے لطیفے شیئر کرتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ہمارے ایک صاحب تھے، عزیز ہیں، ہمارے کمپنی کے مالک ہیں، بندہ لے کر آئے، وہ دبئی ایئرپورٹ کی بات ہے. تو بندے نے جب ویزے کے لیے فوٹو بھیجا تھا تو داڑھی کوئی نہیں تھی اس کی، چھوٹی چھوٹی تھی.
اور جب ویزا نکل کے آیا تو بندہ جب آیا تو داڑھی اس کی کافی لمبی ہوئی تھی. تو یہ صاحب بھی پاکستان تھے جو ان کے ارباب ہیں یہ بھی, تو اسی فلائٹ پہ آ رہے تھے ساتھ. تو اس کو دیکھ کے تو بڑے غصے سے کہنے لگا تو دہشت گرد لگن ڈیا ہے, انہوں نے تینوں جان نہیں دینا اندر, ایک ہی تو رکھا ہے. ناراض ہو گئے, ایئرپورٹ پہ آئے, دہشت گرد کو انہوں نے چھوڑ دیا, کفیل کو انہوں نے اندر بند کر دیا. دیکھے رب کے کام, کفیل کو بند کر دیا انہوں نے. آگے جمعہ تھا, گرمیوں کے دن تھے. ہوا یہ کہ وہ کنچو کے کنٹریکٹر تھا, تو اس نے کسی کے پیسے دینے تھے, پیسے اس نے دے دیے تھے, چیک واپس نہیں لیا تھا. یہ بھی تو مسلمانوں میں ہے نا. اس فلسطینی نے وہ چیک ڈال دیا. بعد میں وہ کورٹ سے بری ہو گئے, نکل آئے. لیکن وہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہو کیا گیا, الٹ ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس پہ تمسخر کر رہے, تمہیں کیا پتا کہ ہمارے نزدیک اس کا مقام کیا ہے, اور تمہارا تمسخر تمہارے لیے کیا وبال لے کر آئے. کسی کے گناہ پر بھی اس کا تمسخر اڑانا بڑے خطرے کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے توبہ کر لینے کے بعد اسے اس کے گناہ کا تانا دیا جاتا ہے تو اللہ پاک قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اس سے مرنے سے پہلے یہ گناہ کروا کے چھوڑنا. بڑے خطرے کی بات. تو اگر محبت نہ ہو, اگر محبت نہ ہو تو پھر نماز کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور دعا کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. دعا کے مضمرات ہیں کہ دعا کو خالہ جی کا گھر نہیں, اس کے ساتھ ڈھیر سارا ایمان چاہیے. دعا بندہ جب کرتا ہے اور اللہ سے محبت اسے نہیں ہوتی, ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی, ایسے ہی کرتا ہے جیسے چھٹی کی درخواست دی جاتی ہے کمپنی میں. اب کمپنی سے آپ کو محبت نہیں, پیسے دیتی ہے اس لیے کام کر, کچھ زیادہ پیکج دے دے آپ ادھر چلے جاتے. اللہ کے ساتھ ہمارا 99.9% مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے, جنت لگی ہوئی ہے کر رہے ہیں, کوئی دنیا میں بنا دے تو ہم یہاں بیچ دیں گے. دعا کر لینے کے بعد اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر وہ دعا ایمان بھی لے جاتی ہے ساتھ. دعا ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. گلے پیدا ہو جاتے, گلا پیدا ہو گیا تو ایمان گیا. یہ تو بڑی نازک سی چیز ہے. دل میں حرج آ گیا, نبی کی کسی بات پر حرج آ گیا تو نبی پر ایمان چلا گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہاں تو تقدیر کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. ٹھیک, میں نے مانگا تھا لیکن مرضی تو بھارت ملے اللہ کی ہے نا. جو میرے محبوب کی پسند ہے وہ میری پسند. اچھا, جن کو محبت ہوتی ہے ان کے لیے دعا کوئی اور چیز ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نبی 70 سال مانگتے رہے. ان کے لیے دعا اللہ پاک کا دروازہ کھٹکھٹانے کا بہانہ ہوتا ہے. میاں محمد صاحب, اس لیے میں کہتا ہوں جبرائیل کو نہیں پتا, اس لیے کہ جبرائیل کے ساتھ یہ گزری نہیں. میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ جب لڑکی کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ بھرا ہوا گھڑا خالی کر کے کہتی ہے امی میں پانی جا رہی ہوں. بھرا ہوا گھڑا, اور یہاں ہم 30-40 سال گھڑا بڑھوانے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے. وہ بھرا ہوا الٹ کے چلی جاتی ہے کنویں پر. کہا جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ محروم رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دروازہ بجانے کا موقع رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پڑوسن نے تحفے میں تکیہ دیا حضور کے لیے.
تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ تکیہ کہاں سے آیا؟ جی وہ فلاں نے تحفے میں دیا تھا، ہدیے میں دیا تھا۔ ہم نے کہا یہ اٹھا لو، واپس کر دو۔ تو انہوں نے سنا کر دیا، جیسے عام طور پہ عورتیں کرتی ہیں۔ کتنی دفعہ کہیں گے آپ؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، اس کے بعد آپ چپ ہو جائیں گے۔ دوسری بار بھی آپ نے کہا کہ عائشہ یہ تکیہ دے دو واپس۔ تیسری بار آپ نے فرمایا عائشہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، تمہیں پتہ ہے میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ میرا رب مجھے یہ کہتا ہے کہ محمد میری مرضی ہے، ایک میرا دل کرتا ہے کہ میں عہد کو سونے کا کر دوں اور تم اس میں سے خرچو اور کم بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک جس ہانڈی میں ملا دیتے تھے پورا لشکر کھا لیتا تھا، اس میں سے کم نہیں ہوتا تھا، تو عہد میں سے کم کہاں ہونا تھا؟ آٹے میں لعاب ملا دیا تو پورے غزوہ خندق والوں نے کھا لیا، حالانکہ سب فاقے تھے۔ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، صحابہ کے پیٹ پہ ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، نہ ہانڈی میں سے کچھ کم ہوا نہ آٹے میں سے کچھ کم ہوا۔ عائشہ میرے رب نے کہا ہے کہ عہد سونے کا بنا دوں، اے نبی تو اس میں سے خرچ کرے، یہ کم بھی نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ پاک میری بھی ایک مرضی، میں ایک ٹائم پیٹ بھر کے کھاؤں اور تیرا شکر کروں اور دوسرے ٹائم مجھے نہ ملے میں تجھ سے مانگوں، تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے مانگنا چھوڑ دوں؟ اللہ تو مجھے غنی کر کے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں؟ نہیں اچھا لگتا، میری آواز اچھی نہیں لگتی آپ؟ ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ موقع ملے مانگنے کا، اور یہاں گلے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو 2 4 10 دفعہ دعا مانگنے کے بعد پھر بندہ عجیب عجیب جملے کہنا شروع ہو جاتا ہے، گلہ نہ بھی کر کے اس میں گلہ ہی ہوتا ہے۔ اور گلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ گناہگار کبھی گلہ نہیں کرتا۔ یہ دیکھیے آپ، گناہگار کبھی گلہ نہیں کرتا، اس کے اندر ندامت ہوتی ہے، گلٹی کانشیس، میں گناہگار ہوں، ٹھیک کیا اللہ نے، میں تھا اسی قابل کہ میری دعا کو رد کر دیا جاتا، میں کب اس قابل تھا، میں نے کیا کیا؟ وہ مانگ بھی لے تو گلہ نہیں کرتا۔ اور ادھر نیک جو ہے اس نے تو وہ کوئلے کے ساتھ نشان لگائے ہوئے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ادھر یہ نمازیں تولتا کہتا ہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی اب گئے ہیں، کوئی دعا قبول ہی کو نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ محبت کی نماز نہیں ہے نا، یہ تو کاروبار ہے، پیسے دے دیے اب سودا نہیں دے رہا اللہ پاک۔ یہ جو دعا کے پیچھے یہ جو خناس ہے نا، یہ ایمان کو لے ڈوبتا ہے۔ اچھا، عبادت میں بھی تکبر، دیکھیں اس کی 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جنات میں سے ابلیس جو ان کا باوا آدم ہے، جنوں کا، کتنی عبادت کی اس نے، وہ زانی شرابی نہیں تھا، نیک بندہ تھا، لیکن اسے اللہ سے محبت نہیں تھی، ورکنگ ریلیشن شپ تھی اس کی، جہاد بھی کیے، لشکر لے کر آیا کرتا، اس کے لشکر میں فرشتے ہوتے تھے، اور باغی جنات کے خلاف وہ جہاد بھی کیا کرتا تھا، سب کچھ کیا اس نے۔ اور پھر چونکہ محبت نہیں تھی، اگر محبت ہو تو محبوب جس طرف اشارہ کر دیتا ہے، یار لوگ ماں باپ چھوڑ کے پھر اپنی بیوی کے گاؤں میں نہیں مکان بنا لیتے، لے جاتا نا محبوب، پھر کیا وجہ ہے؟ مجنو لیلا کے کتے کی بھی آنکھیں چومتا تھا، انہوں نے لیلا دیکھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام رو دیے۔ اصل درخواست جو دی تھی دیدار کی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تو حضور نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، بس میں نے ایک درخواست دی تھی، میرے بعد ایک نبی آیا، اس کی قبول ہو گئی۔ لیکن میاں محمد صاحب اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ہٹ نہیں رہی تھی، اور پھر انہوں نے شعر لکھا کہ
کہ جنہ اکھیاں نے دل بر تکیا او اکھی تک لیاں، تو ملیوں تے سجن ملیا ہون آساں لگ پیاں۔ جنہیں محبت ہوتی ہے عمل انہیں حقیر نظر ہوتا ہے، ابلیس کو عبادت کا زوم لے ڈوبا، محبت کی طرف اس کی نظر تھی نہیں اسے۔ انسانوں میں سے عبداللہ ابن ابی بدبخت ترین انسان، جس نے ایمان چکھا، نبی کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھی، وہ نبی جس کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آنے والے قیامت تک آنے والے نیک ترین انسان بھی اس کے قدموں کی خاک ہیں۔ اس نبی کے پیچھے اس نے نمازیں پڑھی، جمعے پڑھے، رمضان کی نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور پھر بدبخت کا بدبخت ہی رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت نہیں تھی، باقی کام سارے اس نے کیے تھے، جہاد میں بھی نکلتا تھا اور فتنہ مچا دیتا تھا، محبت نہیں تھی اسے۔ تو جب محبت اگر ہوتی اسے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں، آخر فرشتوں نے بھی تو کیا تھا۔ دیکھیں اس نے کہا انا خیر منہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرشتے بھی آدم سے بہتر ہیں، ان کو کیوں سجدہ کروایا؟ بھائی تخلیق کے لحاظ سے فرشتے بہتر کریشن تھے ابلیس سے، اس لیے کہ یہ آگ سے بنا تھا، وہ روشنی سے بنے تھے، نور سے بنے تھے۔ وہ اگر وہ لیڈر بنتا نا تو فرشتوں کا بھی لیڈر بنتا اور ان کا بھی ریفرنس دیتا کہ اللہ پاک ہم سب نحن خیر منہ، ہم سارے اس سے بہتر ہیں، کہتا انا خیر منہ۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ فرشتوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے نو کرنے کا، میرے پاس تھا اور اس نے نو کر کے دکھا دیا نا سجدے میں۔ آپشن ہونے کے باوجود میں نے اللہ کو سجدے کیے، میں نے نو نہیں کیا۔ فرشتوں کے پاس چونکہ آپشن کوئی نہیں تھا لہذا ان کی نیکی نہیں ہے، انہوں نے تو ایک ہی کلک کرنا ہے، یس والا بس۔ اپنے کو اس نے اس لیے عبادت کے زوم میں بہتر کہا ہے۔ تو اگر اسے محبت ہوتی تو اس سے یہ کام کبھی نہ ہوتا۔ اچھا، جن کے اندر احساس جرم ہے، مالک ابن دینار لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسجد کے دروازے میں سے اندر جھانکا اور اس نے کہا کہ مجھ جیسا پلید شخص، ناپاک شخص، نجس شخص اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا؟ اللہ پاک نے اس کو صدیقین کے درجے میں ترقی دے۔ دیکھا، یہ عاجزی پسند ہے اللہ پاک۔ باقی جو ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں نا اور جن پر ہمیں بڑا زوم ہے، قیامت کے دن ان کی حقیقت کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ بندہ جب تک میلے میں جاتا نہیں نا یہی سمجھتا کہ سب سے سونے کپڑے میں نہیں پہنے ہوئے، آج تو بس بلے ہی بلے ہو جانے۔ عورت جب تک شادی میں پہنچتی نہیں تب تک یہی سمجھتی ہے کہ حور وہی لگ رہی ہے، وہ تو شادی میں جا کے اسے پتا چلتا کہ وہاں تو ون پوانا مال ہے۔ یہ جو نمازیں ہم نمازیں سمجھتے ہیں نا، قیامت کے دن شاید یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوں۔ جہاں وہ سلام کرائیاں دیتے ہیں نا شادی میں، جہاں لوگ 10-10 20-20 ہزار دے رہے ہوں نا سلام کرائی، تو جس نے 100 دینا ہوتا ہے وہ بیچارہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جنہ سرافاں اگے رلن لال جواہر پنے، کچے من کے ویکھ ساڈے قد انہاں دل منے۔ رب کے سامنے جب نبیوں کی نمازوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، وہ شعیب علیہ السلام کی نمازیں، وہ داؤد علیہ السلام کی نمازیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھنا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ہماری تراویح کی طرح پڑھنا نہیں۔
ان نمازوں کی موجودگی میں یہ جو ہم ٹکرے مارتے ہیں، یہ جب آئیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جن پہ ہم زوم کرتے تھے یہ ہمیں بخشوائیں گی. تو یہ جو احساس ہے نا تکبر کا، یہ بڑا دیکھیں، عبادت کرنا شاید آسان ہے، عبادت ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اگر اللہ سے محبت نہ ہو پھر یہ عبادت وبال بن جاتی ہے. وہ جو مثال کسی نے دی ہے نا، حضرت باؤ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی. ایمان کی سلامتی کی سارے دعائیں کرتے. کبھی کسی کو آپ نے یہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مرزقنی حبک و حب من یحبک، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے اور اس کی بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. ایمان منگن شرماون عشقوں دل نو غیرت ہوئی ہو. جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمانو خبر نہ کوئی ہو. دیکھیں ایمان کی اپنی جان، اگر محبت نکل جائے تو ایمان کی جان نکل جاتی ہے، صرف باڈی ہوتی ہے اس کی. تو اگر محبت نہ ہو، چودھری غلام جیلانی صاحب نے ایک تارے والے سے پوچھا جو ایک تارا بجاتے تھے مانگنے کے لیے، تو وہ رات کو جڑا والے میں، رات کو 12:30 بجے، سردیوں کے 12:30 1 بجے آخری ویگن تھی اور وہ ایک تارے والا آیا اور وہ گا رہا تھا یہی ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بابا عشق کس کو کہتے ہیں؟ اس نے پلٹ کے کہا بابو جی بھوک کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کوئی بتا سکتا ہے؟ تصویر بنا کے 2 سینگ نکال کے 1 دم نکال کے کہ یہ بھوک ہے، دس از گوٹ. کوئی بتا سکتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے؟ بھوک ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر بچے کو نہ لگے، ماں باپ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ جو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اس کو بھوک کہتے ہیں. عشق بھی اسی طرح بتایا نہیں جاتا، آگ لگائی جا سکتی. پھر اس نے بڑی پیاری بات اس نے کہا بابو بھوک نہ ہونا تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. بھرے ہوئے پیٹ میں اگر آپ کھانا کھائیں نا تو الٹی ہو جاتی. اگر محبت نہ ہونا اللہ سے تو عبادت کی الٹی ہو جاتی ہے. شیطان کو الٹی ہوئی تھی اور یہ پیدا کی جاتی ہے. اللہ پاک کے جتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، قرآن حکیم جب ہم پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا ایک صفحہ ان احسانات سے بھرا ہوا ہے. آپ رات کو جب سوتے ہیں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ ان مراحل سے گزرتے کیوں نہیں؟ اپنا بچپن کہاں ہے آپ کا؟ آپ ان گلیوں میں پھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ جب پلٹے وہاں سے یادیں آپ کی اللہ کا پیار، اللہ کی محبت لے کر آئیں، اس نے کس طرح پالا، کن مراحل سے آپ گزرے، کتنے غریب تھے. آج غریب آپ کے سامنے کتاریں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں صدقہ لینے کے لیے. کس نے پہنچایا اس کو؟ اور پلٹا کے غریب بنا دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جب یہ پراپرٹی کو آگ لگی یہاں پہ گری ہے تو بڑے بڑے جن کی 250 300 ٹرانسپورٹ تھی، کرینیں تھیں، مشینیں تھیں، خودکشیاں کر لی انہوں نے. یہ تو اخباروں میں نہیں آیا نا، راتوں رات. تو اللہ کے احسانات، اللہ کی محبت. اچھا جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے نہ اسے آگ کا ڈر رہتا ہے نہ اسے جنت کی لالچ رہتی ہے. یہ بڑی پیٹنٹ بات ہے. انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تو نہیں ناراض ہوا اس کام سے، اللہ تو نہیں ناراض ہوگا، اللہ تو نہیں ناراض ہوگا. جنت تو ان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رستے میں ہی رہ گئی. فرمایا ایسا اس طرح نہیں، میں تو کچھ اور چاہتا ہوں. میرا سار ادھر ادھر لٹکا ہوا ہو سوتے میں، چٹائی کے نشان پڑے ہوں اور ادھر اللہ پاک بار بار دیکھے میرے نبی کے نشان پڑ گئے چٹائی کے. میرے نبی کا سر صحیح نہیں رکھا ہوا، لٹکا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہوگی. دیکھیں پیار اس کا نام ہے.
اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی تو ہماری آنکھوں میں رہتا، تیرا راتوں کو وہ کروٹیں بدلنا، حجرے سے نکلنا صرف صحابہ نہیں دیکھتے، ہم بھی تمہیں دیکھتے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو سجدہ کرنے والوں میں جب آتا جاتا ہے نا تو ہم ان کو نہیں، ہم تجھے دیکھتے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ پاک تو پوری کائنات کو دیکھتا، یعنی ایک کو دیکھنے سے ہمیں تو دوسروں سے نظر ہٹا کے ایک کو دیکھنا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا دیکھنا، لفظ دیکھنا ہی استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں، اس کا بولنا، اس کا سننا ہماری صفات جیسی اس کی صفات نہیں ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں۔ وہ کسی خاص آنکھ سے نہیں دیکھتا، پوری ہستی سے دیکھتا ہے، بولتا ہے پوری ہستی سے بولتا ہے، ہماری طرح کوئی خاص جگہ نہیں جہاں سے وہ بولتا ہے، اس کی اپنی صفات ہمیں سمجھانے کے لیے۔ میں نے اللہ کی شان بیان کی، غالباً خطبے کا موضوع تھا ہم کیا ہیں، کون ہے، کیسا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے پچھلے پورشن میں، مسجد کے باہر والے پورشن میں، اور جب میں نے شروع کیا کام کہ ہم کیا ہیں، تو آپ دیکھیں پوری مسجد میں وہ یونیک آدمی ہے، پسینے نکل گئے اس کے، وہ میں تو اس گھر میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، ہم تو اتنے گناہگار ہیں، میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں؟ فزیکلی لٹرلی اس کے پسینے نکل گئے، وہ نکل کے مسجد سے بھاگ گیا، جا کے کوارٹ ہوٹل کی وہاں پہ بیٹھ گیا وہ کرسی۔ اب یہ ہے اس کے گناہوں نے اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ بات یہ کہ بندے کو اپنی حقیقت سمجھ لگ جائے کہ میں کیا ہوں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ساتھ لیے پھرتا ہے، ہمیں ساتھ لیے پھرتا ہے۔ ایک نبی کو وحی کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب گناہگار کوئی گناہ کرتا ہے تو میں جتنا اس کی توبہ کی تڑپ رکھتا ہوں، اس کے پلٹ آنے کی توقع رکھتا ہوں، طلب رکھتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو مر جاؤ تم۔ گناہگار کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، اس لیے کہا کہ کسی کو کسی کے آنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ پاک کو ایک گناہگار کے توبہ کر کے پلٹ آنے کی ہوتی۔ حضور نے فرمایا نا ام سلمہ، میرے آنے سے خوشی ہوئی؟ حضور بڑی خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی اللہ پاک کا گناہگار بندہ پلٹ آتا ہے تو اللہ پاک کو تیری اس خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی کے آنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے گناہگار کے پلٹا۔ ایسا کوئی خدا آپ نے دیکھا؟ دوسروں کے خدا آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے اپنے خدا کیسے بنائے، وہ جو چمڑی اتروا کے چیر پھڑوا کے شیروں سے دیوتا خوش ہوتے ہیں، خون لے کر پلوٹ، وہ ایسا نہیں، یہ تو تلا بیٹھا معاف کرنے کے۔ قیامت کا منظر لکھا ہے کہ ایک بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں لے کے جانے کا تو فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ اس کو۔ وہ جب لے کے چلیں گے اسے تو پلٹ کے پیچھے دیکھے گا اور کہے گا کہ میرا یہ گمان نہیں تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے روکو اسے، تمہارا کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میرا گمان یہ تھا، تو مجھے بخش دے گا۔ اور اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا چھوڑ دو اسے۔ اللہ پاک سے اگر محبت ہو تو مرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے۔ محبت ہر مرحلے سے گزر جاتی، اگر محبت نہ ہو تو دنیا میں ہماری ایک دو دعائیں جب رد ہوتی ہیں تو ہم ایمان اٹھا کے پھینک دیتے۔ حج پہ ہمارے ساتھ صاحب گئے تو آپس میں لڑتے ہی گئے، یہاں سے بارڈر سے شروع ہو جاتا ہے کام، تو انہیں کہتے رہے کہ یار تم حج پہ آئے ہوئے ہو تو چھوڑو، صبر کرو یار، صبر کرو۔ مکے میں تھے ہم، حج ہو گیا تھا،
مدینے کے لیے نکلنا تھا. ان کی لڑائی ہو گئی تو کسی نے کہہ دیا یار صبر کرو، تم نے حج کیا ہے تو ہم حج کرنے. اس کے بعد انہوں نے پھر جو حج کو سنائی ہے، خلی ولی حج، گالی دی انہوں نے، بڑی گندی گالی دی. حج ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، مارا ماری. دعا رد ہو جائے تو ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں. جب جان نکونی کا عالم ہوتا ہے تو شیطان اپنے بندے، اپنے چیلے اکٹھے کر لیتا اور کہتا کہ آج یہ ہاتھ سے نکلے نا، آج نکل گیا تو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر جب جان کنی کی مشقت شروع ہوتی ہے تو بندہ اللہ پر ایمان چھوڑ دیتا ہے. یہ کیسا رب ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا رہا ہوں اور اتنی تکلیف. ذرا گلا بھی ہو جائے ایمان چلا جاتا. مرنے والے 100 میں سے 99 آدمی ایمان گنوا دیتے. بہت خطرے کی منزل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. یہ سکرات الموت ہے نا، بڑی خطرے کی بات ہے. ابلیس آ جاتا ہے، تانے دیتا ہے، ہمارے ماں باپ کی شکلوں میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں عیسائی بڑی موج میں ہے، بڑا جناب وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے اور اتنی یہاں پہ ہمیں تو یہاں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وہی حال ہے جو پاکستانیوں کا حال ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، جدھر جاؤ ادھر مارتے ہی ہم کو. ایک تو وہ شکل بھی ہمارے ماں باپ کی، آواز بھی ہمارے ماں باپ کی، تو بندے کا میلان بھی ہو گیا نا. جس طرح کہا کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ دکھانے والے کے پاس گیا تو 40 دن کی عبادت کا نور ختم ہو گیا صرف جانے سے. اور اگر اس کی بات کا یقین بھی کر لیا تو فرمایا کہ پھر تجدید ایمان کرے. اس نے اس کی تکذیب کر دی جو ابوالقاسم پر نازل ہوا. اگر میلان بھی اس کی بات کی طرف ہو گیا تو ایمان گیا. محبت ہر مرحلے سے. دیکھیں ہمیں گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، ہم ان کی خاطر قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے ہم نکلتے ہیں. پھر یورپ جس طریقے سے ہم جاتے ہیں، ٹریلوں میں بھر کے، سامان میں پیک ہو کے، بارڈر سے بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، گولیاں لگ جاتی ہیں، مارے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. یہ ساری مشقتیں کن کی خاطر ہوتی ہیں؟ پیاروں کی خاطر. ڈالر سے محبت ہے نا، ڈالر سے کی خاطر ہم یہ سب کرتے ہیں. تو اگر اللہ سے محبت ہو اور بندے کو یقین ہو کہ اس مرحلے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہونا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے، تو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. پھر جو گزر جائے، اگر فوراً یہ ہونا ہے تو مومن کا سب سے پہلا سرمایہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا دیدار ہو جانا ہے قبر میں. تو یہ محبت کا عنصر ایمان میں پیدا کریں. اور یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم سے جنریٹ ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے پڑھیں اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.